کاملین کے ذریعے تا قیام قیامت رب نے تا عبدالآباد چونکہ اپنا تعلق اپنی مخلوق کے ساتھ بھی رکھنا ہے تو اس خالق نے پھر علماء ربانیین اور اولیاء کاملین و صالحین کے ذریعے ذات باری تعالیٰ کا فیض اس کائنات میں تقسیم کیا۔ یہ اولیاء اللہ کے جو آستانے ہیں دراصل جو فیض ربانی کے سرچشمے ہیں اور فیض مصطفیٰ کے سرچشمے ہیں۔ اسی لیے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب ہاتھ کسی کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دینا ہے تو پہلے نظر اور معیار یہ رکھنا ہے کہ آیا جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ جا رہا ہے اس کا تعلق رب کے ساتھ بھی مضبوط ہے، رب کے سچے رسول کے ساتھ بھی مضبوط ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے یا نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے شیخ کامل تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے عقیدے کو پرکھا جائے کہ اگر عقیدے کی درستگی ہے تو اعمال کی مقبولیت ہے۔ بنیاد ہے نا عقیدہ، عقیدہ نہیں تو اعمال درست نہیں۔ عقیدے کی پختگی اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، عقیدے کی پختگی اللہ کے ہاں بندے کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کاملین کو تلاش کرنا بھی پھر رب العالمین کا حکم بھی ہے اور اللہ کے محبوب انبیاء کی بطول ہے سنت مبارک میں۔ حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر شان عزت اور عظمت والے نبی کلیم اللہ علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا، ایک ایسے بندے کی تلاش پیدا ہوئی، دل میں جستجو پیدا ہوئی جس کی تعریف عرش والے والد نے خود بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تشریعی نبی ہیں، علم شریعت لے کے آئے، مکمل کتاب لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت کا پیغام پہنچا، لیکن اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جو علم تشریعی نہیں بلکہ علم تکوینی سے اللہ کریم نے جس کو نواز رکھا۔ علم تکوینی کہتے ہیں کائنات کے امور جو چلانے والے نظام ہیں، اللہ کے وہ پاک باز بندہ رب نے ان علوم سے اس کو نوازا، قرآن کریم نے اسے کہا علمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی جب رب کی زبانی کلیم نے اللہ کے اس بندے کی تعریف سنی، ایک یہ ہے کہ میں کسی کے علم کی تعریف کروں، آپ کسی کے علم کی تعریف کریں، دنیا اس کی زیارت کو چلتی ہے، رب جس کے علم کی تعریف کرے تو کلیم اللہ کے دل میں خیال آیا اس بندے کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ رب العالمین جس کے علم کی تعریف کرنا تو اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلے ذات باری تعالیٰ سے پہلے عرض کیا میرے اللہ تیرے بندے کی تلاش ہے، بتا تو صحیح اس کی ملاقات کہاں ہوگی۔ رب نے فرمایا کلیم مجمع البحرین، جہاں دو سمندر میٹھا رکھا رہا آپس میں مل رہے گے وہاں اس کی ملاقات ہوگی۔ اب کہتے ہیں یا اللہ ایک میں چک چک کے تھک ہو سکے کتنے میٹھے تو کتنے کوڑا سونے کوئی اور نشانی آسان دے تو سو کیجئے گا تاکہ میں اس نشانی کے ذریعے تیرے مقبول بندے تک پہنچ سکوں، تیرے محبوب بندے تک پہنچ سکوں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ ایک مچھلی لے لو، تازہ فرش مچھلی، اس کو اچھی طرح بھون کے کھانے کے قابل بنا لو، راستے میں اسے کھاتے بھی جانا اور میرے بندے کی تلاش بھی کرتے جانا، جہاں وہ مچھلی کھائی ہوئی آدھ کادی آدھ چکھری کلیم اللہ جتھے زندہ ہو جاوے کوئی میرے مقبول بندے کا محبوب بندے کا ڈیرا ہو، وہاں پر میرے اس بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلے، ساتھ خادم لیا حضرت یوشع علیہ السلام، دونوں چلے، راستے کے اندر ایک مقام پہ تھکا کے بیٹھ گئے،
جناب یوشع علیہ السلام کو تھوڑی بھوک محسوس ہوئی، ارادہ کیا دسترخوان بچھاؤں تو لوگ کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی اٹھ جائیں گے، کھانا تناول فرمائیں گے۔ وہ ڈبہ جس کے اندر وہ مچھلی بند تھی، وہ ہنڈیا جس کے اندر وہ مچھلی تلی ہوئی رکھی ہوئی تھی، اس کا ڈھکنا جب اٹھایا تو مچھلی چھلانگ مار کے سمندر میں کود گئی۔ حضرت یوشع اب ارادہ کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں، لیکن اسی وقت اللہ کی قدرت کے موسیٰ علیہ السلام محو کرام میں محو استراحت ہے، نبی کے قدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یوشع علیہ السلام نے بتایا نہیں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو یہ بات بلا دی گئی، ان کے ذہن سے محو کر دی گئی۔ پھر سفر شروع ہوا، طویل سفر کر کے ایک مقام پہ کلیم اللہ پہنچے، فرمایا یوشع لایا بھی دستر کا لایا کھانا شانا کھا بھی موڑا اللہ سے بندے دی بھول کریں جا کتے رہن اللہ سے بندے دی بھول کرنا تنال سامان لائے کے چلنے کھانا پینا تو بات دے لی اللہ دی تلاش ہے پورے بدن۔ ہم کو سب ایک کیا ہو سی کہ جناب ایک پاس ہے آٹا بھی نال دوسرے پاس ہے موٹا بھی نال ہوتا ہے، رب دی تلاش ہے، لیکن رب کائنات جل وعلا الکریم کے پاک باز بندے ادھر چلے گئے اللہ کے بندے کی تلاش، رب کو تلاش، رب تلاش کرتے ہوئے کلیم کو کوئی دیر نہیں لگی۔ وہ تو چونکہ میں درس قرآن میں بھی روزانہ آج کل واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، وہ تو صرف اتنی دیر لگی، آئے تھے آگ کی تلاش میں، آگے طور کے شغلوں سے آواز آئی کہ کلیم اللہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، آگ کی تلاش میں نکلے تو رب العالمین کی ذات مل گئی، لیکن رب کے بندے کی تلاش میں نکل رکھے گئے تو اتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر لے آؤ بھئی کھانا لے آؤ، دستر کا بچھاؤ تاکہ کھانا کھائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اب موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع علیہ السلام فرمانے لگے جناب روٹی کا ہے پر سالن کا بندوبست کرو۔ آپ فرماؤ سالن جڑی مچھی بنی ہے وہ کیڑے پاس ہے اگر جناب وہ پیچھے ایک جا کے آرام کیتا زندہ مچھلی تو کہیں زندہ ہو وہ تو چھال مار کے دریا دوڑ گئی۔ آپ فرمایا پھر مفت جی انہیں پینڈے کرائیں چل واپس چلیے اللہ دے اس بندے دی پہنچ گئی۔ اب قرآن مجید کیا کرتا ہے فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اب دونوں الٹے پاؤں واپس پلٹے اپنے اسی پہلی منزل پر۔ اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، جب وہاں پر آئے تو ہمارے ایک بندے سے خاص الخاص عبد سے ملاقات ہو گئی۔ فَوَجَدَا ان دونوں نے اسے پا لیا، کس کو؟ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، جو ہمارے بندوں میں سے خاص الخاص بندہ تھا۔ یا اللہ اس کا کوئی مقام، اس کا کوئی تعارف، فرما آتیناہ رحمۃ من عندنا، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت کے ساتھ بھی نوازا تھا، آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے علم لدنی بھی عطا فرمایا۔ ہن چلے رب دے بندے دی ڈھونڈ واسطے اور آگے اس کی ملاقات واسطے تو بندہ کے تعارف ہے اس ذات آتیناہ رحمۃ من عندنا، جس کے پاس اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے رحمت ہے۔ ساری بارگاہ دے وچوں جس تے رحمت ہے اس کی حویلی دا اے مقام ہے، اس دے آستانے دا اے مقام ہے، اس کی حویلی اس دے اس آستانے دی آب و ہوا ہے۔ آگ کے مردے زندہ ہو جاندے، اگر یہ اللہ کے اس بندے کی شان ہے جس کو رحمت خدا بندی میں سے صرف رحمت ملا، اس کے آستانے کی آب و ہوا میں اللہ نے تاثیر دے رکھی کہ جناب کو مردہ مچھلی زندہ ہو جائے اور سمندر میں ڈوب جائے، رب جن رحمت للعالمین بنا کے کائنات میں بھیجے اس محبوب دے آستانے کا کی مقام ہے۔ رب العالمین دے اس کامل بندے دے مقام ہے نا جن رحمت خدا بندی وچوں کچھ رحمت ملی، لیکن رحمت للعالمین شفیع المذنبین لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی برکت کے کیا کہنے یارو جتھے گلاب ڈھونڈتے ہوئے سونے لگتے ہیں اتھے آقا کتنا سونا لگتا ہوئے گا۔ یہ بات حضور گزر دوستان جی وقار حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ آپ فرمائے جناب اصل کل دیاڑے تواڈی صحبت رہنا چاہوں، آپ فرمائے جناب جم سونے رو سارے نال، لیکن تواڈی میری دی بڑی کوئی نہیں،
انکا لن تستطیع معی صبرا، اس ظاہر پہ فیصلے کرنے میں پسر باطل پہ فیصلے کرنے. ماں آپ علم تشریعی کے مالک، رب نے مجھے علم تکوینی کا مالک بنا، علم تکوینی سے نوازا. آپ علم شریعت، میں علم باطن کو جاننے والا. کلیم اللہ فرماتے سونے کچھ دن رات تلاو مڑ اگلی گل تو بعد ہے جو سی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. آپ اگلے دن سفر درپیش ہوا. سفر کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے فانطلقا، دو منٹ ہو گئے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، سمندری سفر، کشتی میں بیٹھ گئے. اللہ کے دو بندے کتے بیٹھ گئے کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی درمیان سمندر درمیان دریا کی پہنچی، اللہ فرماتا ہے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، خضر علیہ السلام پھٹا چکے کشتی باندھ دیتی. موسیٰ علیہ السلام تو رہ نہ سکے. آپ فرمایا سونے ڈوبو پھٹا باندھ دیتا نے پانی بڑھائے گا کشتی کے اندر ہی پانی داخل ہو جائے گا. جناب کوئی گوبر شوپر نہ کرو گرام میں کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہ پڑے. جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا سونے اصل میں کالا کھیت والی میری دبا نہیں ہونی. موسیٰ آج کو یاد دے. دنیا یہ کہتی ہے کہ جناب کسی کو کیا خبر کہ کل کیا ہونے والا ہے. خضر بتا رہے ہیں کہ رب نے اس علم سے نوازا ہے کہ جناب میں کل کی بھی خبر دیتا ہوں کہ کل کیا کچھ ہونے والا ہے. دوستان جی وقار حضرت جناب خضر علیہ السلام آپ نے کشتی کا پھٹا باندھ دیتا، تختہ چھیک چھوڑیا. جناب موسیٰ علیہ السلام رہ نہیں سکے بول پہ. آپ نے فرمایا کشتی ٹوٹنے نہ تو ویکھی پر ایمان وحیت نہ دس کوئی پانی بڑھ دیا نہیں ویکھی. اس کشتی کے اندر پانی داخل ہوتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا. آگے چلے جناب ایک بستی میں پہنچے. قرآن مجید فرماتا ہے اس بستی ہے جناب ڈاڈے سکیاں دی بستی. انہوں دی عادت ہے کہ دن ڈوبن تو پہلے کوئی مہمان آ جاویا تو جناب انہوں منجا بستر دینے ہیں کھانا چھانا جی دن لڑ تو بعد پہ آویا تو نہ منجا نہ بستر نہ کوئی کھانا. اللہ کریم نے اس بستی کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، پہنچے جناب کو سکیاں کی بستی ہے تو اتھے جناب خامن نے ایک نہ کھائی شہنے آپ آؤ. قرآن کہتا انہوں نے انکار کر دیا، مہمانی کرنے سے. جو سونے نبی تھے یہ آیت اللہ نے مقدس نازل کی تھی نا. یہ بستی ہے مصر دے قریب کوئی انطاکیہ نام دی بستی. انطاکیہ علیہ کو پتہ چلا کہ قرآن صحیح ہو جی ثقافت کا ذکر کیتا ہے. بڑی بڑی کیا جناب علی مہمانی اللہ کے دو بندے نہ دیتی نا. اللہ کا ذکر قرآن کا حصہ پڑا ہے. فابو قرآن آتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا. وہ سونے نبی دی بارگاہ وچ آئے عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑا فابو ہے نا انہوں فاتو وچ بدلو. فابو کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا. فاتو دا معنی ہے انہوں مہمانی کی تھی تو کھوایا پوایا. سونے نبی تو عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابو بعد ہکو نقطہ ہے نا. اس طرح میں نقطے نو چاہ کے کتن لاؤ ایک اور اپنے کولوں نہ لاؤ تو یہ بن جائے گا کہ فاتو تو معنی بدل جائے گا کہ انطاکیہ والوں نے مہمانی خوب کی. پاک نبی علیہ السلام فرمایا انطاکیہ بستی والوں رب کائنات کی عزت کی قسم جو قرآن اللہ کریم نے مجھ محبوب کے سینہ نبوت پہ نازل کیا، فرمایا قرآن کے ایک حرف کو بھی کائنات میں صبح قیامت پر کوئی بدل نہیں سکتا. جو بدلے گا خود بدل جائے گا، جو مٹانا چاہے گا خود مٹ جائے گا. یہ تو قرآن کا فیض ہے. کسی کتاب کے لیے رب نے یہ حکم نہیں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سوائے قرآن مقدس دے. اللہ فرمایا اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا بھی ہم نے کیا. سبحان اللہ. منگولا دے جناب کو چنگیز خان ہے، ہلاکو خان ہے. بغداد دے وچ کئی لاکھ حفاظ کرام شہید کروا کے دریائے دجلہ کے سپرد کیے. دریائے دجلہ قرآن کے حفاظ کے خون سے رنگین ہو گیا. قرآن کریم کے نسخے اٹھا اٹھا کر اس ظالم نے دریا برد کیے اور اعلان کیا کہ میں نے قرآن مقدس کو آج سے ختم کر دیا. معاذ اللہ 7 سال کا ایک بچہ میدان میں آتا ہے اور اس ہلاکو کو للکار کے کہتا ہے ہلاکو کلا میں قرآن دا حافظ نہیں، میرے رنگے حالے ہزارہ ماما دے گوتا ہے. ہمارے قرآن کی اللہ کریم نے اس انداز کے اندر حفاظت فرمائی. جناب موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچے. رات اللہ دے دو میں بندے کھیتاں وچ گزاری, کسی کھانا پانی کس طرح نہیں پوچھا. صبح ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے. دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے. جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا سنیا انہاں دی دیوار تے ٹھیک کر لئی ہے نا, دیوار کوئی گل نہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پائے سونے واسطے اور ٹھیک پہ کر دیو, لیکن ایک گل ہے انہاں بخیلاں سارے تو روٹی بھی نہیں پوچھی, تو انہاں دی کتا پائی. انہوں نے تو بخیلی اور کنجوسی کی حد کر دی, انہوں نے مہمانی بھی نہ کی, میزبانی بھی نہ کی, تو انہاں دی کتا پائی جاندے ہو. حضرت خضر علیہ السلام پھر بولے جناب میں تو کل بھی کہہ چکا ہوں میرا اور آپ نہیں ہوگا جناب, پڑھ کو صبر نہیں ہونا, لہذا تو سبول کو ہونا, لہذا میرے اور آپ کے رستے آپ فرمائے حکمت کرو. پھر آگے چلو. آگے گئے کہ ایک میدان کے اندر بچے کھیل رہے ہیں. بچے کھیل رہے ہیں, عادت ہے کسی گراؤنڈ کے اندر بچے کھیل رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک 7 سالہ بچہ جڑا چہرے تو حسین و جمیل, بڑا محجبین بچہ, بڑا خوبصورت, آپ نے اس کو سر کے بالوں سے پکڑا, دیوار پہ دے مارا, بچہ قتل ہو گیا. بچہ قتل ہو کے بچہ مر گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام پھر بولے فرمایا اس بچے کا کیا قصور ہے جناب, تو انہوں قتل کر چھوڑے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جناب ہن میرے رستے اور آپ کے رستے جدا ہیں, اب میں اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے, لیکن اب اس رات سے پردہ اٹھاتا ہوں جڑے 3 واقعات اس اپنے اکھی ویکھے نا, اس دی حکمت جانو کر اس دے وچ اللہ نے حکمت کیڑی رکھی. آپ نے فرمایا فارت تو ان عیبہا, وہ جڑا میں کھٹا چھکیا ہے نا سمندر دے کشتی دا, میں ارادہ کیتا, الفاظ سے غور کرنا, فارت تو ان عیبہا, میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں, کیونکہ دریا دی دوسری سائیڈ تے ایک ظالم جابر بادشاہ بیٹھا ہے جڑا اپنے سپاہیوں نے تو فوج میں حکم دے رہے جیڑی بھی کشتی آوے اس کو پھڑ لو, پکڑ لو, پھڑ لو. جیڑی صحیح کشتی ہوندی ہے اس کو پکڑنے لے, جیڑی عیبدار بنی ٹوٹی ہویا ان نہ پکڑ. تو میں لوح محفوظ سے نظر کی تھی, میں کہ یا اللہ اس بندے دے گزر بسر تک بھی اور بھی ہے ہیلا وسیلہ جائے وہ کشتی ہے. میں لوح محفوظ کی تحریر پڑھی جس میں لکھا تھا کہ اس اکیلے کشتی والے کے کشتی ہی سے اللہ نے کئی گھروں کے چولہے جلا رکھے ہیں, یعنی کئی گھروں کا کھانا پانی سے نہ بستا ہے, یہ کلا کفیل ہے. میں آخیا چلو یا اللہ اس دی کشتی میں بان چھڑے نہ, چلو یہ دی کشتی ہے بدار ہو جاوے, چلو یہ چولہے تو جلتے رہنا غریباں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی جملہ کہا جناب کشتی ٹوٹتے ہوئے تو دیکھا ہے, بتائیے ذرا پانی داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا. حضرت خضر علیہ السلام جو حکمتیں بیان کریں, آپ نے فرمایا پھر وہ جو دیوار تو نے دیکھی جیڑی بستی والے سن کھانا پانی میزبانی مہمانی نہیں کی تھی, آپ نے فرمایا وہ جو کھانا پانی جنہوں نے مہمانی نہیں کی ہے اس بستی والوں کی دیوار جو گر رہی تھی, وہ دیوار ہی 2 یتیم بچے تھی. تو 2 یتیم بچے ایسے ہیں جنہوں کا کان ابوہما صالحا, ابا بڑا پرہیزگار, انہوں دے والدین بڑے نیکوکار, انہوں دے والدین بڑے متقی پرہیزگار, اور وہ خزانہ اپنے مرن تو پہلے دفن کر گئے اس دیوار دے تلے تاکہ بچے یتیم ہیں جد جوان کو سن جوانی چڑھ سن, چلو اپنا مال اس خزانے تو جناب علی اٹھا لے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جناب کے دیوار اس ایک ہاتھ دے اشارے نال ٹھیک کیتا ہے, بھلا انوی کدی ہویا ہے, لیکن یہ رب العالمین کے اس اکیلے والد کی صالحیت اولاد کے کام آ رہی ہے. رب خضر علیہ السلام جیسے کامل کو بھیج کر ان کی دیواریں تھی. اللہ کریم کے پاک بندے خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جناب تیجی گل جڑا وہ بچہ میں ماریا, وہ بچہ اس دی فیس ریڈنگ جدوں یہ متھے پہ میں تحریر پڑھی نا, ہر بندے دی تحریر تقدیر دی متھے پہ لکھی ہوئی, لیکن آنکھ والے پڑھ سکتے ہیں, میں تو کسی اتنے ہی نہ پڑھ سکتے. سعادت مند ہے, شکاوت والا ہے, نیک بختے بد بختے کے تحریر فیس ریڈنگ اللہ نے لکھ چھوڑی ساری. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے جب میں نے دیکھا اس بچے کی فیس ریڈنگ تو وہاں پر میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا. ایک کافر ہے کہ مطلب تے کفر دی تحریر لکھی ہوئی, اور آپ نے فرمایا فخشینا این یرحکہما طغیان و کفرا, یہ دے والدین ان دومیں مومن, اماں بھی مومن ابا بھی مومن, مجھے خوف لاحق ہوا
کہ کہیں اس بیٹے کی محبت میں ان کا دولت ایمان چھن نہ جائے، کیونکہ ماں باپ بعض اوقات اولاد کی محبت آ کے بہت کچھ بڑے فیصلے کر لیں۔ میں نے سوچا یا اللہ اس بچے کو میں قتل کرنے لگا ہوں، اس کے بدلے میں ان کے والدین کو بھی اور ہے۔ ان قرآن نے گل کی تھی وہ بڑی عجیب چیز اور بڑی جذب والی چیز ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلا منظر جڑا بیان کیتا، آپ نے کشتی توڑن دا او دے وچ فرمایا فارت کو ان علیبہا، میں ارادہ کیتا کہ میں کشتی بھان چھوڑا تاکہ عیب دان ہو جاوے، بادشاہ نہ چھین سکے۔ فارت کو میں ارادہ کیتا۔ دوسرے بڑے جدو دیوار ٹھیک کی تھی آپ نے فرمایا فارات ربو کا، اے موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اور جدو آئی نا اس بچے دیواری آپ نے فرمایا فاردنا ایوب لہما ربہما، میں تو تیرے رب دونوں اسا رل کے ارادہ کیتا، میں رب نال گل مکا چھوڑی، میں کہ یا اللہ اس بچے کی فیس ریڈنگ میں نے پڑھی ہے، اس کے چہرے کی تقدیر میں نے پڑھ لی ہے، اے اللہ میں اس کو مارنے لگا ہوں، تو اس کے والدین کو اس کا نعم بدل کے بیٹی عطا فرما، اے اللہ ایسی بیٹی ہو خیرم من ہو، اس کو چنگی ہو گئی، خیرم من ہو زکاة ایک صاف ستھری بچی عطا فرما، باقرب رحمہ جنہیں اس کے والدین کو تیری قربت چلائے گیا، تیرے قرب کے مزید مراحل طے فرما دے۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے فرما میں رب نال گل کی تھی، پہلا کام بھی خضر نے کیتا، دوسرا کام بھی خضر نے کیتا، تیسرا کام بھی خضر نے کیتا، لیکن پہلی باری فرماتے فارت کو میں ارادہ کیتا، دوسری بار فرماتے فاراد رب کو کا تیرے رب نے ارادہ کیا، تیسری مرتبہ فرماتے فاردنا ایوب لہما ربہما، میں رب اساں دوما رب کے ارادہ کیتا، کام تینوں حضرت خضر نے کیے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہیں فرماتے میں نے کیا، کہیں فرماتے رب نے کیا، کہیں کہتے میں نے اور رب نے مل کر کیا ہے، کام تینوں خضر کے ہیں، لیکن دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے کاملین جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اپنی مرضی تو نہیں، عرش والے دی رضا نہ عرش والے مالک کی رضا سے کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کاملین ہیں جن کے آستانوں کی طرف سفر کر کے جانا اور انہوں نے ڈیرے کی تلاش کرنا، اور ایسے کاملین کی محبت جا کے انہوں نے آستانے اندے حالی دے بنا کے صرف عام عبادت نہیں رب دے نبیوں دی رب کے پاک بات انبیاء کی سنت ہے۔ اسی لیے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاملین کا مقام اللہ نے بڑا بلند و بالا ہے۔ سونے نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، جنگل رستہ بول گئے، میدان جہاد گئے، افریقہ دے صحرا جنگل راستہ بول گئے، کون لشکر کو بچھڑے ہوئے جنگل میں سفر کر رہے ہیں۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں جنگل میں سفر کرتے کرتے ایک شیر آپ پر حملہ ہو گیا، اور رب اپنے بندیاں کی حفاظت کس طرح فرمایا، اور اے اللہ کریم نے نظام کائنات کس طرح چلایا، اپنے بندیاں